بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ نے کس طرح مصالحت کی اور ہمیشہ جنگ کو ہی ترجیح نہیں دی بلکہ امن و امان اور سلامتی رکھنے کے لیے بعض موقعوں پر مصالحت بھی کی ہے، صلح بھی کی ہے، معاہدے بھی کیے ہیں جو کہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اہل خیبر کے ساتھ آپ نے صلح کی تھی اور ان کا تھا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا جائے اور لے لیا جائے، لیکن ان کے لیے پھر وہ صلح لکھ لی گئی، ایک مصالحت ہو گئی اس میں، اور ان کے لیے انہوں نے لکھ دیا کہ جو کچھ بھی سب کچھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دے دیں گے، جو مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، اسلحہ ہے۔ اور پھر ان کے اوپر اس میں شرط لگائی گئی تھی کہ کوئی چیز وہ چھپائیں گے نہیں، کوئی چیز غائب نہیں کریں گے، چھپائیں گے نہیں ہے، اور اگر انہیں ایسا کیا تو پھر ان کے لیے نہ کوئی عہد ہے، نہ کوئی ان کے لیے ان کی ذمہ داری ہے، نہ کسی قسم کا اور کوئی ان کی مصالحت ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو ہوا یوں کہ حیی ابن اخطب جو یہودی تھا قریظہ کا، تو جب بنی نضیر وہاں سے نکالے گئے تو یہ بھی آیا، اور اس کے ساتھ ایک چمڑے کا تھیلا تھا، تو اس میں کچھ چیزیں تھیں جس میں جیسے کہ بتایا گیا کہ اس میں کچھ زیورات تھے، کچھ اس کا مال تھا، تو وہ انہیں چھپا لیا، وہ نہیں بتایا، اور وہ مارا گیا، یہ ابن اخطب مارا گیا اور وہ یہ چیز رہ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چچا تھا اس سے کہا، جس کا نام تھا سعیہ، اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، بتاؤ جو بنی نضیر سے وہ لے کر آیا تھا حیی ابن اخطب، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو سارے جنگ و جدال میں اس میں سب خرچ ہو گئے، کہاں باقی رہا ہوگا، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ابھی تھوڑا سے دیر کا واقعہ ہے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، اور مال تو زیادہ تھا اس میں، وہ سارا تم نے چھپا دیا ہے، اور وہ تو مارا گیا، بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چچا کو تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ ذرا مزہ چکھائیں، اس کو دیکھیں، اس کی تفتیش کریں کہ یہ بتائے، یہ صحیح بات بتا دے، ورنہ پھر معاملہ برا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے حیی کو دیکھا ہے کہ ایک کھنڈر تھا، وہاں میں نے اس کو گھومتے پھرتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر ہو۔ تو گئے پھر وہاں پر، تو وہ اسی طرح پھر وہ جو چمڑے کا تھیلا تھا وہ وہاں مل گیا، تو اس طرح پھر وہ اس کو چھوڑا گیا۔ تو یہ ان کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہوئی، لیکن بہرحال پکڑی گئی۔ اور پھر ابو الحقیق ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹوں کو قتل کیا، ایک جو تھا وہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب کا شوہر تھا، وہی مارا گیا۔ اور پھر صفیہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں، اور پھر اس طرح ان کی جتنی بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب وہ مسلمانوں کی غلامی میں آ گئے۔ اور مال جو تھا ان کا، یہ زمینیں جو تھیں، جائیداد تھی، اس کا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں، باقی تو ہم سب کچھ دے چکے آپ کو، تو ہم ہی اس کی فکر کریں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اپنی زمینوں کو کہ کس طرح اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور کس طرح اس کو ہم نے زراعت کے قابل کرنا ہے، تو یہ ہم اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کرام کے پاس بھی اتنے لوگ نہیں تھے، اتنے مزدور جو جا کے یہ کام کر سکتے اور ساری زمینوں کو سنبھال سکتے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ یہ پھر صلح ہو گئی، طے ہو گیا کہ وہ زمینیں ان کے ہاتھ میں رہیں گی، اور جو کچھ بھی اس میں سے حاصل ہوگا تو اس کا نصف حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوگا، وہ پھر مدینے پہنچائیں گے۔ تو یہ ان سے طے ہو گیا، اور اسی پہ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اس بنیاد پر وہ زمینیں ان کو دے دی گئیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجا کرتے تھے صحابہ کرام میں سے کہ وہ جاتا اور جا کر پھر وہ تمام جتنی بھی زمینیں ہیں ان کے جو محصول تھے ان کو پوری طرح دیکھتے کرتے کہ وہ کتنا ہے، اور اس میں جو پھر مسلمانوں کا حصہ ہوتا تھا وہ نکال لیتے تھے، اور باقی جو حصہ ہے ان کو دے دیا جاتا تھا۔ تو یہ طریقہ چلتا رہا، اور حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہی معاملہ تھا۔ اور عبداللہ ان کے بیٹے وہ گئے خیبر، تو انہوں نے چاہا کہ ان کو کس طرح تنگ کریں، ان کے اوپر حملہ کیا،
تو ان کو اٹھا کے انہوں نے حملہ کر کے وہاں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا، جس سے ان کے ہاتھ جو تھا وہ نکل گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس طرح خلاف ورزی کی ہے جو معاہدہ ہوا تھا، یہ تو نہیں ہم نے اس پہ طے کیا تھا کہ اس طرح کی اگر دشمنی کرو گے تو پھر تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور پھر حضرت عمر نے پھر ان کو وہاں سے نکال دیا تھا خیبر سے، اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، وہاں سے وہ شام چلے گئے۔ جہاں تک کہ جزیہ کا معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ اس وقت تک نہیں لیا جب تک کہ سورہ توبہ نازل ہوئی، اور اس میں پھر وہ احکام دیے گئے جزیے کے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور تو اس میں آپ نے مجوسیوں سے لیا اور اہل کتاب میں سے نصارہ سے لیا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے کہا، اور انہوں نے وہاں پر جو اہل کتاب تھے، نصارہ تھے، یہود تھے، ان سے لیا۔ اس طرح وہ اس کے احکام پر عمل کیا گیا کہ جو بھی اس میں ہوگا اس کو پھر وہ جزیہ دینا ہوگا۔ اور اسی طرح آتا ہے کہ جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ دوما کی جگہ پر اکیدر ایک شخص تھا، اس سے مصالحت ہوئی جزیہ پر، اور آپ نے اس کو امان دے دی تھی، تو جزیہ پر ہوئی تو اس سے بھی پھر آپ نے جزیہ وصول کیا۔ اسی طرح جو اہل نجران تھے، نصارہ تھے، وہاں پر عیسائی تھے، ان کا بھی جزیہ دیتے تھے، تو 2000 جوڑے، اور جس میں سے آدھے تو وہ سفر کے مہینے میں اور جو باقی ہوتے تھے وہ رجب کے مہینے میں مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ادھار بھی دیتے تھے کچھ چیزیں، جس میں سے 30 زرہ ہیں، 30 گھوڑے ہیں، 30 اونٹ ہیں، اور 30 مختلف قسم کے اسلحہ کی چیزیں ہوتی تھیں، وہ دیتے تھے۔ اور اس سے مسلمان اپنی جنگ، قتال، جہاد اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ گارنٹی تھی کہ وہ پھر جب بھی کوئی یمن میں کوئی مسئلہ ہوا تو پھر یہ ان کو واپس کر دیں گے۔ اور اس کے بدلے میں ان سے ہے کہ ان کے کسی بھی جو عبادت گاہیں ہیں، گرجے ہیں یا اور کوئی ایسی عبادت گاہیں، ان کو نہیں ختم کیا جائے گا، توڑا نہیں جائے گا، کوئی جو پادری ہیں ان کو نکالا نہیں جائے گا، اور نہ ہی ان کو ان کے دین سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، الا یہ کہ وہ کسی قسم کی کوئی بھی غلط حرکت کریں یا سود خوری کریں تو اس میں پھر مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے، ورنہ ان کو یہ اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو بھی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق عمل کریں، اور جو کچھ بھی دینا ہے وہ دیا جائے۔ اور اسی طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تو یہ کہا تھا کہ جو بھی اس میں سے بالغ شخص ہیں تو وہ 1 دینار کے برابر دیں گے، یا اس کے جو برابر ہے وہ معافری، وہ کپڑے ہوتے تھے جو وہاں بنتے تھے، وہ دیں گے۔ تو یہ تھا۔ اسی سے معلوم یہ ہوا کہ جزیہ کا معاملہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ کوئی مقرر یا محدد نہیں ہے، بلکہ جیسے حالات ہوں گے، جیسے وہ لوگ دے سکتے ہوں گے، اسی طرح پھر طے کیا جائے گا، اور جو بھی مسلمانوں کے حکمران ہوں گے وہ اس معاملے میں پھر اس کے مطابق ہی عمل کریں گے، اور اس کا حکم جو ہے ان سب پہ نافذ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب آپ تھے تو اس وقت کئی آپ نے سریہ بھیجے۔ سریہ وہ لشکر ہوتا ہے جس میں آپ خود شریک نہیں ہوتے، کسی صحابی کو بھیج دیتے ہیں اس کی کمانڈ کرتے ہوئے، اور پھر وہ جو بھی اس وقت کی کوئی نہ کوئی جنگ ہوتی ہے یا قتال ہوتا ہے یا صرف ویسے ہی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ادا کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم غزوات ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں، سب پر تفصیلی بات کرنا مشکل ہے، تو اس میں سب سے پہلا جو غزوہ ہوا تھا وہ تھا غزوہ بدر، غزوہ بدر الکبریٰ جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، اس میں یہ ہوا تھا، اور اس کی سبب یہ تھا، یہ وجہ کیوں بنی، کیا اللہ تعالیٰ نے وہ انتظامات فرمائے کہ مسلمان اس بات کے لیے مجبور ہو گئے کہ وہ اب اس میں بدلہ لیں اپنا۔ وہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے قریش مکہ کا، اور جس کی قیادت جو ہے وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اور یہ وہ قافلہ ہے، اس میں تجارت کا مال ہے، بہت بڑا سامان ہے، مکے کے لوگوں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی اس میں جتنی بھی سرمایہ کاری کی تھی وہ سب اسی میں کی تھی۔ تو یہ
ابو سفیان وہاں لے کر گیا تھا، اور اس کے بعد اب وہ واپس آ رہا تھا اور وہی حالت کفر میں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ اب ان سے اپنے جتنے بھی نقصانات ہیں ان کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کہ کتنے ہی مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے پیسے ان سے چھین لیے، جو بھی وہاں سے آیا اس کو آسانی سے تو نہیں آنے دیا انہوں نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ تو اس طرح اب موقع تھا کہ اب ان سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے۔ تو اس وقت پھر اسی ہی بے سامانی کے ہی انداز میں جلدی میں آپ نے کہا کہ جس کے پاس بھی جو بھی سواری ہے بس وہ چل پڑے، اور اس طرح پھر تقریباً 313 کا آتا ہے، 317 کا عدد آتا ہے، اس کا لگ بھگ تھے۔ تو وہ تیار ہوئے، اور اس وقت ان کے پاس گھوڑوں میں سے صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور اس میں بھی جو باری باری سوار ہوا کرتے تھے 2 یا 3، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اونٹ پر آپ کے ساتھ حضرت علی تھے، حضرت مرثد ابن مرثد الغنمی رضی اللہ تعالی عنہما، وہی ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام میں بھی کہ وہ مختلف لوگ مل کر باری باری جو ہے وہ اونٹ پہ جتنے بھی ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ اور آپ نے حضرت علی کو مدینے میں چھوڑا تھا اور نماز کے لیے ابن ام مکتوم کو مقرر کیا تھا، اور جب روحا کے مقام پہ آپ پہنچے تو آپ نے اب ان کو پھر آپ نے بھیج دیا اور ان کو مدینے پر مقرر کر دیا، اور اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی کو آپ نے بلا لیا۔ اور اس کے بعد جو جھنڈا تھا وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور ایک جھنڈا جو تھا وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور جو انصار کا جھنڈا تھا وہ سعد ابن معاذ، اور پھر آپ نے قیس ابن ابی صعصع کو پیچھے مقرر کیا پانی کے سلسلے میں اور دوسری تمام ضروریات کے سلسلے میں۔ تو صفرا کے مقام پہ جب پہنچے تو پھر آپ نے بس ابن عمرو الجہنی اور عدی ابن ابی الزغباہ کو بھیجا کہ وہ بدر جائیں اور وہاں پہ دیکھیں، حالات دیکھیں، وہاں پہ معلومات کریں کہ کیا ہے۔ اب معاملہ تھا یہ تو ہوا مسلمانوں کا۔ ابو سفیان کو جب اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل آئے ہیں اور بدر تک پہنچ گئے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، تو اس نے فوراً ایک شخص کو تیار کیا اس معاملے میں، ضمضم ابن عمرو الغفاری کو، کہ وہ جائے مکہ اور وہاں جا کے مکے میں جا کے یہ خبریں دے، وہاں پر یہ ہنگامی خبریں، آج کل کے دور میں وہ بریکنگ نیوز، وہ جا کر دے کہ تمہارا تو قافلہ گیا، اس پہ مدینے والے جو ہیں وہ قبضہ کر لیں گے، مدینے والے اس کو لے لیں گے۔ تو اب جو مکے والوں کو یہ خبر ملی تو ان کے اوپر تو قیامت آن پڑی کہ سارا ان کا تو مال ہی ختم ہو جائے گا، کیا باقی رہے گا، بڑا سخت نقصان ہوگا اس معاملے میں۔ تو انہوں نے جلدی جلدی سب تیاری کی اور سب کے سب نکلے، کوئی پیچھے نہیں رہا سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نہیں نکلا، باقی سب جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر تھے سب کے سب وہ تیار ہو گئے، اور ابو لہب نے بھی ایک شخص کو اپنی جگہ جس پر اس کا قرضہ تھا کہ جاؤ تم میری جگہ چلے جاؤ اور اس کے بدلے قرضہ معاف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح انہوں نے کوشش کی کہ جتنی بھی آس پاس کے جو قبائل ہیں، عرب قبائل ہیں، ان کو بھی ساتھ میں ملا لیا جائے، ان سے بھی کہا جائے تم بھی چلو۔ تو ان میں سے بھی جو بنی عدی کے علاوہ اور جو سب تیار ہو گئے، تو بنی عدی نہیں نکلے، وہ اس میں سے ان کے ساتھ نہیں نکلے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، اسی طرح پورے اپنے غرور اور تمکنت اور ریاکاری، دکھاوا اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اللہ کے دین سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ اور یہ اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ اب بحدہم وحدیدہم تحادہ وتحاد رسولہ، کہ یہ وہاں سے نکلے تھے اسی معاملے میں کہ اپنی تمام چیزیں جو ہیں، تمام اسلحہ ہے، تمام اپنی قوت ہے، طاقت سب کو جمع کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ اور ان کے پاس تو سوائے اس وقت یہی تھا کہ وہی نفرت، وہی بغض، عداوت، حسد، جلن اور اپنی عرب حمیت کو لے کر چلے تھے۔ تو اس میں اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے خلاف جو ان کے دلوں میں نفرت تھی اور دل میں غصہ تھا، اس کی وجہ سے بھی، اور ایک اور غصہ ان کو اس بات کا بھی تھا کہ
انہی کا ایک عامر ابن الحضرمی اور اس کے ساتھ بھی ایک قافلہ تھا، وہ اس سے پہلے مسلمان اس کو لے چکے تھے، اس کو قتل کیا، اور وہ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پہلے پلاننگ کے ان کو جمع کر دیا کہ آپس میں پہلے کسی قسم کی کوئی بھی وہ وعدہ نہیں تھا کہ ہم اس طرح مٹ بھیڑ ہوگی. اسی لیے فرمائیں کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اگر تم اس طرح آپس میں وعدہ کر کے آتے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی، پھر تمہاری جو وعدے میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو یہ اس طرح ہوا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی کہ قریش اب وہاں سے مکے سے آ رہے ہیں. تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. تو مہاجرین نے بہت اچھی باتیں کی، بہت اپنی تائید کا اظہار کیا. دوبارہ پھر ان کو کہا تو پھر انہوں نے پھر وہی اپنی طرف سے پوری اپنی تائید اور اپنی دفاع کی بات کی کہ ہم تیار ہیں. تیسری مرتبہ پھر کہا تو انصار سمجھ گئے کہ آپ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے کہ کیا رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کہیں. تو آپ نے کہا کہ ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ تمہارا کیا موقف ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو. اور خاص طور پہ اس لیے کہ ان کے ساتھ جو بیعت ہوئی تھی تو وہ تو مدینے کی حد تک ہوئی تھی کہ مدینے میں اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے، لیکن اب تو مدینے سے باہر ہیں، اس معاملے میں اب کیا ہوگا. تو حضرت سعد نے پوری اپنے ایمان کی اس جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ کہا کہ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصار یہ خیال کریں گے کہ ان کے لیے تو صرف یہی ہے کہ آپ کی مدد کریں جب آپ کے گھر میں ہوں، یعنی مدینے میں ہوں. اور میں اب آپ کو جواب دیتا ہوں اور ان کی طرف سے، انصار کی طرف سے، کہ جہاں مرضی آپ ہمیں لے جائیں، جس سے بھی ہمیں لڑا دیں، جس سے بھی ہمیں ٹکرا دیں، اور جو ہمارا مال لینا چاہیں اور جو آپ ہمیں دینا چاہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. جو آپ کا حکم ہے، اب آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کریں. اور جو آپ ہم سے لے لیں وہ ہمیں زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ محبوب ہوگا اس سے جو آپ ہم سے نہیں لیں گے. اور جو بھی آپ نے ہمیں حکم دیا ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں. اگر آپ ہمیں جو ہے غمدان علاقہ تھا وہاں کے تالاب یا ان کے اس علاقے تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر آپ کہیں گے اس دریا کو، اس سمندر کو، اس میں ہم جو ہے کود پڑے تو ہم اس کے لیے بھی کودنے کو تیار ہیں، ہم کبھی پیچھے نہیں رہیں گے. اسی طرح حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے سامنے سے، آپ کے پیچھے سے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے، ہم کبھی پیچھے نہیں رہیں گے. تو اس طرح جب آپ نے یہ ان کی اس طرح کی ایمان افروز باتیں سنی تو آپ کا چہرہ بھی دمک اٹھا اور آپ کو بھی خوشی ہوئی کہ آپ کے صحابہ جو ہیں اس معاملے میں کتنے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اسی لیے پھر آپ نے فرمایا کہ اب چلو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اس نے مجھے 2 میں سے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے ملے گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ یہاں پر ہم ان کے ساتھ بدلہ لیں گے اور ان میں سے جتنے بھی ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں سب مارے جائیں گے اور سب کی تباہی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل پڑے بدر کی طرف، اور ابو سفیان کو جو اطلاع ملی تو اس نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور پھر وہ ساحل کے ساتھ ہوتا ہوتا یہاں سے نکل گیا اور قافلے کو اس نے بچا لیا. اور قریش کو پھر اطلاع دی کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے قافلہ بچا لیا ہے، تم جاؤ واپس لوٹو. تو وہ جحفہ کے مقام پہ تھے تو کچھ لوگوں نے چاہا کہ ٹھیک ہے اب تو بات ہی ختم ہو گئی، جو اصل مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا، ہمارا قافلہ بچ گیا، ہماری تجارت بچ گئی، ہمارے پیسے بچ گئے اور کوئی نقصان نہیں ہوا، تو لہذا اب کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی. تو لوگوں نے کہا کہ چلیں واپس چلیں. تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اب نہیں نکلیں، ہم واپس چلیں گے یہاں تک کہ بدر میں پہنچیں گے اور وہاں پہ پھر ہم جشن منائیں گے اور جو بھی عرب ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی شریک ہوں گے، اور پھر عربوں کے سامنے ہماری یہ ایک طاقت اور قوت وہ ہوگی اور ہمارا روب جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا. تو اخنس ابن شریق نے بھی کہا کہ واپس لوٹو چلے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، واپس نہیں ہے.
تو بنی زہرہ تھی یہ. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں تمہارے ساتھ شریک ہوتے اس جنگ میں, ہم واپس جا رہے ہیں. تو اس طرح یہ بنو زہرہ جو ہیں وہ اپنے سردار اخنس ابن شریق کے کہنے پر واپس چلے گئے, اور وہی ان کے سردار تھے, سب ان کی بات مانتے تھے. بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ وہ بھی واپس لوٹ جائیں, تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں 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 کوئی نہیں جائے گا واپس, ہمارے میں سے جو بھی آئے ہیں سب کو یہاں پہ. اور پھر وہ یہاں پر وہ بھی آ گئے بہرحال. تو اس طرح کچھ لوگ واپس گئے ان میں سے, لیکن اکثریت کو ابو جہل نے اس طرح رکھا کہ وہ لے آیا وہیں پہ بدر کے مقام پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو بدر پہنچ چکے تھے. بدر کا جو ایسا علاقہ جہاں پہ کنویں تھے یا پانی تھا, تو آپ نے مشورہ کیا یہاں پر بھی کہ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ میں اس علاقے کو اچھی طرح جانتا ہوں, تو اس کا یہ ہے کہ ہم یوں کریں کہ جو وہ کنویں ہیں یا علاقے جہاں پانی ہے, میٹھا پانی ہے, اس علاقے پہ قبضہ کر لیں, ذرا اونچے بھی چلتے ہیں ذرا اونچائی پر, اور اس پر جا کر وہاں پہ ہم سارے جو پانی ہے اس پہ قبضہ کر لیں, اور جتنے آس پاس کے کنویں ہیں ان سب کو بند کر دیں. اور اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارے پاس پانی ہوگا, اور یہ لوگ آئیں گے بھی تو ان کو کچھ نہیں ملے گا, ایک طرح سے ان کے اوپر ہمارا ایک غلبہ حاصل ہوگا. اور اب جب مشرکین آئے, اب وہ پانی کے لیے ہے تو وہاں پانی نہیں ہے, سارا پانی کا ذخیرہ تو مسلمانوں کے قبضے میں ہے, مسلمانوں نے لے لیا. تو آپ نے حضرت علی, حضرت سعد, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا پہلے کہ جائیں دیکھیں خبر کیا ہے. تو وہاں پہ 2 غلام ملے قریش کے, نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, وہ لے آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو, جن کو پکڑا تھا ان 2 غلاموں کو. انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے وہ پانی پلانے والے ہیں, پانی کا انتظام کرتے ہیں. تو وہ یہ نہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ بتائیں کہ یہ ابو سفیان کے قافلے کے ہیں, یہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ وہ بات کہیں تاکہ ہماری یہ جو جنگ ہے یا ہماری جو مہم ہے یہ کامیاب ہو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ابو سفیان کے نہیں ہیں, قریش کے ہیں, تو لہذا پھر تمہیں ماننی چاہیے. تو پھر پوچھا آپ نے کہ بتاؤ قریش کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پہاڑی کے پیچھے ابھی ہیں وہاں پر. تو کہا کتنے لوگ ہیں, کہا ہمیں تو نہیں پتا کتنے ہیں. تو آپ نے پوچھا کتنا وہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں, کہا کبھی 9 کبھی 10, اس طرح ان کا معاملہ ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں 900 اور 1000 کے درمیان ہیں, اور اس طرح پھر آپ نے ان کی تعداد بھی جان لی. اور رات کو یہ ہوا کہ تیز بارش ہو گئی. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کا علاقہ تھا وہ اونچائی پہ تھا, ذرا اونچا تھا, تو جتنی بھی مٹی تھی ریت تھی وہ سب پانی سے بہہ کے نیچے چلی گئی. اور نیچے جہاں پر یہ لوگ بیٹھے تھے کفار مکہ, تو ان کے لیے وہ کیچڑ بن گئی, دلدل بن گئی, ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. اور مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی, وہ جگہ پختہ ہو گئی, مٹی تو نکل گئی, بھربھری مٹی جو تھی وہ تو جب نکل چکی, اس کے بعد جو پکا کہہ لیجئے فرش کی طرح تھا یا پہاڑیاں تھیں یا زمین تھی وہ ان کو مل گئی, اور وہاں پہ ان کے لیے چلنے پھرنے میں کوئی کسی قسم کی دقت نہیں تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچی جگہ پر پہاڑی پر وہاں پہ آپ کے لیے ایک چھپڑ بنا دیا کہ تاکہ وہاں پہ آپ آرام بھی کر سکیں اور وہاں سے پورے اس منظر پہ بھی نظر رکھ سکیں, پورا دیکھ سکیں کس طرح ہو رہا ہے. اور پھر آپ اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ یہ جنگ ہونی تھی, اور آپ نے اپنے ہاتھ سے جگہوں کا نشاندہی کی کہ اس جگہ پہ فلاں مرے گا, اس جگہ پہ فلاں قتل ہوگا, اس جگہ پہ فلاں ہوگا. اور ایسا ہی ہوا کہ جو آپ نے بتایا تھا اس کے مطابق ہی کوئی بھی وہاں سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوا, وہیں پہ ہی اس کو موت آئی اور وہ مر گیا. اب جب کہ صبح ہوئی اور مشرکین بھی آ گیا, سب آپس میں آمنے سامنے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دعا کی کہ اے اللہ یہ قریش جو ہے اپنے اسی فخر و غرور کے ساتھ, تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرنے کے لیے, تیرے رسول سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے, اللہ سے دعا کی کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی, کہ اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے. اللہم انی انشدک عہدک و وعدک, اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا, جو تو نے مجھ سے کہا تھا, وہ میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں. اور آپ یہی دعا کر رہے تھے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کے آپ کو لپٹ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ بس کافی، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا، آپ نے جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے ضرور وعدہ پورا ہوگا، آپ دیکھیے آ کے اب دیکھیں جنگ کا معاملہ شروع ہونے والا ہے۔ اور اس طرح مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کی، اسی سے مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی طرف بھی وہی فرما دی، ان کو بھی حکم کہہ دیا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ان ایمان والوں کو ان کو ثابت قدم کرو، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے میں ان کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا، رعب ڈال دوں گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کیا اور یہ فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں مدد بھیج رہا ہوں کہ 1000 فرشتے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے دو وہ آئیں گے اور وہ آ کے تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ 3000 کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں ذکر آیا ہے، تو وہاں پہ غزوہ احد کا بھی ذکر آ سکتا ہے کہ وہاں پر آپ نے یہ کہا ہو، اور غزوہ بدر میں آپ نے اس طرح فرمایا جیسے کہ قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بدر پہ جب تم بہت ہی کمزور تھے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تھا کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مدد دے 3000 فرشتوں سے، وہ اللہ تعالیٰ اتارے گا، اور اگر تم صبر کرو گے تقوی کرو گے تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور پھر یہ مدد آ گئی، الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم، تمہارے لیے خوشخبری ہے تمہارے دلوں کو اطمینان کے لیے۔ اور اسی لیے یہ وہ طریقہ، یہ وہ بات ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، تو یہ ایک لمبا معاملہ ہے کہ اس میں کتنی تھی، کس طرح اس کو سمجھا جائے گا، لیکن بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جو نماز میں پڑھتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، ایک درخت کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور یہ رمضان کی 17 تاریخ تھی، دوسرا یہ سال تھا، اور جمعے کی رات تھی۔ تو صبح ہوئی تو قریش جو تھی وہ اپنے تمام جن کے جو فوجی تھے اور ان کی تمام انہوں نے تیاری شروع کر دی، اور اپنی صف بندی ہونی شروع ہو گئی۔ اور اسی وقت پھر حکیم ابن حزام اور عتبہ ابن ربیعہ جو قریش کے تھے، انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم واپس چلو، مت جنگ کرو۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو ہم آخری لمحات میں ہیں۔ اور اسی طرح پھر وہ عتبہ کے ساتھ اس کی بہت سخت کلامی ہوئی، بہت سخت معاملہ ہوا۔ تو ابو جہل نے کیا حرکت کی کہ عمرو بن الحضرمی جو کہ مارا جا چکا تھا، اس کے بھائی کو کہا کہ تم ذرا چیخو چلاؤ، اپنے بھائی کا تم نے انتقام لینا ہے، تمہارا بھائی مارا گیا ہے، تو لہذا ذرا چیخو چلاؤ تو پھر ذرا اس کا اثر کم ہو۔ اور اس طرح یہ ہوا کہ اس سے پھر وہ ان کے اندر وہی حمیت اور وہ جاہلانہ تعصب وہ ایک دم جوش مارنے لگا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تو نہیں جائیں گے ہم، اب تو ضرور ہم جنگ کریں گے۔ اور اس طرح پھر وہ مسلمانوں نے بھی اپنی صف بندی شروع کر دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ٹھیک کیا، دیکھا، پھر اس کے بعد آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر آ گئے اس چھپر پہ، وہاں پر رہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی جو ہیں، وہ اسی چھپر کے سامنے آپ کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پر اپنی تلوار سمیت وہاں موجود تھے۔ اب جو پہلے مبارزت کا سلسلہ ہوتا تھا ان کے ہاں، وہ ہوا۔ تو عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے 2 بیٹے تھے، اور ولید ابن عتبہ، یہ لوگ نکلے کہ ہے کوئی ہمارے ساتھ 2 ہاتھ کرنے والا۔ تو ان کے مقابلے کے لیے انصار میں سے 3 صحابہ نکل آئے، عبداللہ ابن رواحہ، عوف اور معوذ، افرا کے دونوں بیٹے رضی اللہ عنہم۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، لیکن ہم اپنی
جو ہمارے چچا زاد ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تم سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ان سے جنگ ہے ہماری، مطلب یہ کہ جو قریش کے ہیں وہ آئیں، ان سے ہم دو دو ہاتھ کریں گے۔ تو پھر حضرت علی، عبیدہ بن الحارث اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم تو وہ نکلے کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ تو علی کے نے مقابلہ کیا ولید کا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور عبیدہ اور ان کے جو مد مقابل تھا تو ان کے ساتھ جو ہے کچھ تھوڑی بہت لڑائی ہوئی، اور تو اتنے میں یہ دونوں فارغ ہو چکے تھے، علی اور عبیدہ، انہوں نے ان پہ علی اور حمزہ کیا اور اس کو مار دیا۔ عبیدہ زخمی ہو گئے اس معاملے میں، اور ان کی ٹانگ جو تھی اس پہ چوٹ آئی، یہ ٹانگ کاٹ دی اس نے، اور اس طرح وہ بیچارے اسی زخم کی حالت میں ہی تھے کہ واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ جنگ اپنی اصل صورت میں شروع ہو گئی اس میں، اور پوری طرح قتال شروع ہو گیا، آپس میں دونوں جو فوجیں تھیں وہ پوری طرح ٹکرا گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اسی جگہ پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اسی میں حتیٰ کہ آپ کی چادر جو تھی وہ بھی آپ کے جسم مبارک سے نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر آپ کو پہنائی، اڑائی، اور کہا کہ بس اب کافی ہو گیا، اتنا آپ نے کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وعدے کے مطابق دے گا۔ تو اب آپ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تھوڑی سی اونگ آئی، اور لوگوں کو بھی اس طرح کی اونگ محسوس ہوئی، تو پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل علی ثنایاہ النقع، کہ آپ نے کہا یہ دیکھو جبریل آ گئے ہیں، جبریل دیکھو ان کے بھی سر پہ جو ہے مٹی ہے، غبار ہے، مطلب کہ وہ بھی جنگ میں شریک تھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر اتار دیے جنہوں نے اللہ کے رسول اور مومنوں کی مدد فرمائی، اور پھر ان کافروں کو پھر قیدی کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو اس طرح ان میں سے 70 ان کے مارے گئے کفار کے، اور 70 جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ تو یہ اس طرح ہے، اور اسی طرح یہاں پر یہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ کفار وہاں سے نکل رہے تھے تو ابلیس آیا ان کے پاس، سراقہ ابن مالک المدلجی کی شکل میں، اور یہ لوگ تھے بنی کنانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس نے ان سے کہا کہ آج تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج تو سارا تمہارا ہی معاملہ ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی بنی کنانہ کی طرف حوالہ ہو گیا، اور وہ سب تمہارے ساتھ ہیں، اور تو سب یہی چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے، جب میدان جنگ میں، تو اس نے ابلیس نے فرشتے دیکھ لیے کہ وہ آسمان سے وہ بھاگا وہاں سے، پھر وہ دم دبا کے بھاگا وہاں سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں سراقہ کہاں جا رہے ہو، اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ تم نے تو کہا نہیں تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے، جاؤ گے نہیں، چھوڑو گے نہیں ہمیں؟ تو کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اور واقعی اس نے سچ کہا اس معاملے میں کہ اس نے وہ کچھ دیکھ لیا جو باقی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اس میں وہ جھوٹا تھا کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اس میں تو کبھی اس کو خوف نہیں، اس کو تو اپنی جان کا خوف تھا کہ میں مارا جاؤں گا، فرشتوں نے مجھے مار دیا تو پھر کیا ہوگا، بھاگ گیا وہاں سے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ منافقین کا معاملہ تھا، ان کو بھی بڑی خوشی تھی اس بات کی کہ مسلمان تو بس مٹھی بھر تو ہیں، یہ تو سب گئے، اب تو معاملہ ہمارے ہی ہاتھ میں آئے گا۔ تو وہ بڑے خوش تھے اس معاملے میں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غر ہؤلاء دینہم، ان کو اپنے جو ان کے خیالات تھے، ان کا جو سمجھتے تھے وہی اس نے دھوکہ دیا، وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ بھول گئے کہ اس طرح تعداد کے بل بوتے پہ مدد نہیں ہوتی، اس پر نصرت نہیں ہوتی۔ اگر نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ پہ توکل سے ہوتی ہے، اللہ پہ بھروسے سے ہوتی ہے، ایمان کی طاقت سے ہوتی ہے، صرف تعداد کی بنیاد پر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح پھر یہ جب آپس کی یہ جنگ ہو گئی، اور اس میں بھی جو واقعات ملتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جنت عرضها السماوات والارض، کہ وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی جو ہے اس میں آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ فقال بخن بخن یا رسول اللہ، مطلب یہ کہ کیا معاملہ ہوگا، کتنی زبردست چیز ہوگی وہ
تو آپ نے کہا کہ کیوں کہہ رہے ہو بخن بخن کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لا واللہ یا رسول اللہ الا رجاء ان اکون من اہلہا، کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اب وہ جنتی بن جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے کہا کہ تم انشاءاللہ جنتی ہوگے۔ تو انہوں نے پھر اپنے جو تھیلا تھا، تیروں کا تھیلا، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، وہ کھجوریں نکالی، وہ کھا رہے تھے، کھجوریں پھینکی، پھر کہا یہ تو بڑی زندگی ہے کہ جب تک کہ میں کھجوریں کھاتا رہوں گا، نہیں، اور پھر اپنی تلوار نکالی، پڑے کہ شہادت پا لی۔ اس طرح وہ پہلے شہید تھے جو کہ اس معرکے میں شہادت کے مقام پہ سرفراز ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسی طرح کچھ سنگریزے اور جو مٹی تھی، ریت تھی، وہ لی اور ان کے منہ پہ پھینک دی کفار مکہ کی، جو ان کی آنکھوں میں جا کے پڑ گئی، تو وہ اپنی آنکھیں ہی صاف کرتے رہے، اور اتنے مسلمانوں نے تو صفایا کر دیا ان کا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو جو بھی آپ نے پھینکا جو پھینکا تھا، لیکن اللہ نے پھینکا تھا، تو اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ ان کی آنکھوں میں پڑ گیا۔ اس طرح پھر وہ یہ اور ان کی ہزیمت کا سبب بنا۔ اور جہاں تک کہ فرشتوں کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں جیسے ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمانوں میں سے ایک شخص جو تھا وہ ایک مشرک کے پیچھے جا رہا تھا، بھاگ رہا تھا اس کو مارنے کے لیے، تو ایک دم اس نے کسی کوڑے کی آواز سنی، جیسے کسی نے کوڑا مارا ہے، اور اسی وقت ایک گھڑ سوار کی آواز بھی آئی، وہ کہہ رہا ہے کہ اقدم حیزوم، حیزوم آگے نکلو، آگے چلو۔ تو اس نے دیکھا اس مشرک کی طرف اپنے سامنے، تو وہ گرا پڑا تھا، اور جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی ناک جو تھی وہ کٹ چکی تھی، اس کا چہرہ جو تھا وہ پھٹ چکا تھا اسی کوڑے سے جو آواز سنی تھی، اور پورا جسم جو تھا اس کا وہ بالکل نیلا پڑ چکا تھا۔ تو وہ انصاری آئے، انہوں نے آ کے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے، یہ تیسرے آسمان سے جو بریگیڈ آیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح ان کافروں اور مشرکین کو بتا دیا۔ اور اسی طرح ابو داؤد المازنی کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو مارنے کے لیے، تو اس سے دیکھتا ہوں کہ میں اب تلوار اٹھائی ہی تھی کہ اس کی گردن جو ہے وہ کٹ کے وہ جا گری، تو میں سمجھ گیا کہ میری تلوار سے نہیں، کسی اور کی تلوار سے ہی اس کی گردن کٹ گئی ہے۔ اسی طرح انصاری میں سے ایک صحابی آپ کے چچا عباس کو پکڑ کر لائے، قید کر لیا تھا اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت عباس نے کہ اس نے مجھے نہیں پکڑا، مجھے کسی اور نے پکڑا تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت آدمی تھا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی چمکتے ہوئے چہرے والا، اور ایک شاندار گھوڑے پر وہ سوار تھا، اس نے مجھے پکڑا ہے۔ انصاری نے کہا کہ نہیں، میں نے پکڑا ہے، میں نے گرفتار کیا انہیں۔ تو آپ نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک فرشتے کی مدد سے تمہاری مدد کی ہے اور اس کو پکڑا ہے۔ تو اس طرح بنی عبد المطلب میں سے 3 یہ قید ہوئے، ان میں سے حضرت عباس تھے، عقیل اور نوفل ابن الحارث، ان تینوں کو اس طرح وہاں پہ قید کر لیا گیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جنگ جب ختم ہو گئی، معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، مطلب یہ کہ اب جو مارے گئے سو مارے گئے، جو قید ہوئے وہ پکڑے، ان کو باندھ دیا گیا۔ اب معاملہ کیا ہوگا؟ اور جو بھاگنا چاہتے بھاگ گئے، جو بچ گئے تھے وہ بھاگ لیے وہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون یہ دیکھ کے بتائے گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ وہی تھا اصل جو دشمنی پہ سب سے تلا ہوا تھا، اور اسی کی ساری یہ شیطنت تھی کہ اس نے یہاں پہ لا کے مروا دیا سب کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے تلاش کرتے ہوئے، جو لاشیں پڑی تھیں ان میں، تو وہاں دیکھا کہ ایک جگہ وہ پڑا ہوا ہے، اس کو افراحی کے 2 بیٹے معاذ اور معوذ نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا، اور اس کو تب وہ اپنی آخری لمحات میں تھا۔ تو اس کی داڑھی پکڑ کے انہوں نے کہا کہ انت ابو جہل، تو ہے ابو جہل؟ تو ہاں، اس نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ پوچھا کہ ہاں کون کامیاب ہوا، کون کس کو مدد ملی، کون کس کو فتح ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اے اللہ کے دشمن، آج تو ذلیل ہوا یا نہیں ہوا؟ اس طرح اس کو ذلیل کیا۔ تو اس نے یہی کہا کہ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، اس نے بڑے ہی تکبر اور غرور، یعنی مرتے دم تک اس کو وہ یہ خیال نہیں ہے کہ اب وہ کس حالت میں ہے، کہ تم نے کس شخص کو تم نے قتل کیا ہے، اس کی قوم نے۔ اور پھر حضرت عبداللہ نے اس کی جان
فارغ کر دی، اس کو نجات دلا دی اس دنیا سے جہنم کی طرف، اور گردن کاٹ کے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے لیے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، 3 دفعہ آپ نے یہی فرمایا، اور پھر کہا کہ اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، چلو مجھے دکھاؤ اس کے۔ اور پھر آپ خود تشریف لے گئے اور جا کے اس کی لاش کو دیکھ کے کہا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا جس نے اتنی اس تکبر اور غرور کا معاملہ کیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ ابن خلف اور اس کا جو بیٹا تھا علی، اس کو گرفتار کر لیا، اس کو پکڑ لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اور امیہ جو تھا وہ حضرت بلال پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، بلکہ ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اس نے جو حضرت بلال نے جو دیکھا اس دشمن کو اور اپنے اس پرانے اس ظالم کو، تو انہوں نے فوراً کہا کہ رأس الکفر امیہ ابن خلف لا نجوت ان نجا، کہ کفر کا جو سردار ہے یہ تو امیہ ابن خلف ہے، یہ ہے، اب میں نہیں بچوں گا جب تک کہ اگر یہ بچ گیا تو یہ نہیں ہو سکتا، اس کو قید کر لیں گے چھوڑ دیں گے، یہ نہیں، میں نہیں مانتا۔ اور پھر انہوں نے چیخے بلایا سب کو، سارے انصاری صحابہ کو بلا لیا کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ شیطان جو مجھ پہ ظلم کیا کرتا تھا، زیادتی کیا کرتا تھا۔ اب عبد الرحمن پریشان تھے اب کیا کریں، تو انہوں نے جلدی سے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جانا چاہا کہ وہ لے جائیں کہیں ان کو محفوظ کر دیں ان دونوں قیدیوں کو، تو لیکن وہ پکڑے گئے، یہ لوگ زیادہ تھے صحابہ کرام، انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور عبد الرحمن نے یہاں تک کہا کہ اس کو تم بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، خود اس کے اوپر لیٹ گئے کسی طرح اس کو بچا لیں، لیکن مسلمانوں نے کہا نہیں آج نہیں بچے گا یہ، اور اس کے پیچھے سے ہی نیچے سے ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے نیچے سے اس کے اوپر تلواریں اور نیزے مارنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ میں بھی چوٹ لگی، اور اس طرح وہ نہیں بچ سکے اور ان کو ختم کر دیا۔ اس طرح یہ کافر بھی مارے گئے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور اس نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جس نے اس طرح وہ جو شتر مرغ کا جو پر ہے وہ لگا رکھا ہے، تو کہا یہ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی نے تو سارا آج ہمارا معاملہ کیا، تو تباہی مچا دی تھی، یعنی وہ حمزہ کی شان ہی اور تھی۔ اور عبد الرحمن کے پاس جو اصل جو تھیں زرہ تھیں وہ انہوں نے لی تھی، وہ جو ان کافروں کے سے حاصل کی تھی۔ تو امیہ نے جو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر نہیں کہ تم مجھے پکڑ لو، مجھے قید کر لو اور لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ زریں تو پھینکی اور اس کو پکڑ لیا، اور ادھر وہ انصار نے حملہ کر دیا حضرت بلال کے ساتھ، تو وہ مارا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میری زریں بھی گئیں اور میرا وہ قیدی بھی گیا، دونوں ہی گئے۔ تو اسی طرح پھر وہاں پہ آتا ہے کہ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ بھی بہت بڑے جری مجاہد تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کے درخت کی وہ ان کو دی کہ یہ لے لو، اور جیسے ہی عکاشہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو وہی ٹہنی جو تھی وہ تلوار بن گئی، سفید لمبی تلوار، اور پھر وہ اسی میں پھر انہوں نے اس سے قتال کیا، جہاد کیا، اور یہاں تک کہ خود وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدین سے جہاد کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبیدہ ابن سعید ابن العاص کو دیکھا کہ وہ اپنے اسلحے میں پوری طرح ڈوبا ہوا، حتیٰ کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور وہ جنگ کے لیے لگا ہوا تھا۔ تو حضرت زبیر نے ایک وہ برچھا لیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں مارا، اور وہ پھر مارا گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ اس سے برچھا اس کے نکالا اس میں سے، یہاں تک کہ اس کی جو دونوں جو تھے کونے تھے وہ بھی مڑ گئے تھے۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برچھا اس سے ان سے مانگ لیا اور اپنے پاس رکھا، تو انہوں نے دے دیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا آپ کے بعد، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے لے لیا، ان کے پاس رہا۔ پھر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان نے اپنے پاس رکھا ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد
پھر یہ حضرت علی کے پاس آ گیا تھا، وہاں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس رہا اور ان کے پاس تھا جہاں تک کہ وہ بھی انتقال کر گئے یا شہید ہو گئے تھے۔ رفاع ابن رافع کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پہ مجھے ایک تیر لگا میری آنکھ میں، تو میری آنکھ جو تھی وہ زخم ہو گیا، تو آپ ان کے پاس گیا تو آپ نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا اور میرے لیے دعا کی، تو میری آنکھ بالکل اسی طرح ہو گئی بہترین اس میں۔ اب جب کہ یہ جنگ ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے جہاں پہ یہ سارے جو مقتولین تھے مشرکین اور مکے والوں کے، ان کو ایک گڑھے میں ان کی لاشیں پھینک دی گئی تھیں۔ تو آپ نے ان سے آ کے کہا وہاں پر کہ تم اپنے نبی کے لیے سب سے بدترین لوگ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا تو لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے ناکام کیا لوگوں نے میری مدد کی، تم نے مجھے نکالا لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ اور پھر ان کو وہاں پہ ڈال دیا گیا، اسی گڑھے میں پھینک دیا گیا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے وہاں پر اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کے کہا کہ یا عتبہ ابن ربیعہ، یا شیبۃ ابن ربیعہ، یا فلان یا فلان، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تم نے مل گیا، تمہیں پا لیا۔ اور پھر کہا کہ فإنی وجدت ما وعدنی ربی حقا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے پا لیا، وہ اللہ نے مجھے کر کے دکھا دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں سے، ان لاشوں سے، ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اور اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 3 دن رہے، اور یہی آپ کا طریقہ تھا کہ جہاں پر بھی آپ اس طرح فتح پاتے تھے تو وہاں پہ 3 دن قیام کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر پوری طرح منصور یعنی کہہ لیجیے نصر کے ساتھ، مدد کے ساتھ، فتح کے ساتھ پھر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی، آپ کو یہ اتنی بڑی نصر، اتنی بڑی مدد، اتنی بڑی فتح مل گئی، اور آپ کے ساتھ ہی وہ سارے مال غنیمت تھا، اور وہ قیدی تھے جو نضر ابن الحارث ابن کلدہ، اس نے کوئی گڑبڑ کی تھی، اس کو وہاں پہ مار دیا گیا۔ اور پھر اور آگے چل کے عقبہ ابن ابی معیط، اس کو بھی مار دیا گیا کہ وہ بھی مسلمانوں کا سخت دشمن۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے داخل ہوئے پوری آن بان کے ساتھ، اور جبکہ تمام جو دشمن تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ مسلمان کیا ہیں، کیا بڑی طاقت ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر مدینے کے آس پاس میں اور مدینے میں سے کتنے ہی لوگ، بہت بڑی تعداد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسی وقت یہ عبداللہ ابن ابی، اس نے ظاہری اسلام قبول کر کے اور اپنی منافقت شروع کر دی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہا گیا کہ 300 سے زائد یہ مسلمان تھے، جس میں مہاجرین کی تعداد 86 تھی، اور اوس کی تعداد، بنی اوس میں جو تھے انصار وہ 61 تھے، بنی خزرج سے جو تھے 170 تھے۔ تو یہ اگر ہم جمع کریں تو یہ ان کی تعداد 317 بنتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یہ صحابہ کرام جو کس کے لیے گئے تھے، اور ان میں سے جو جنہوں نے شہادت پائی وہ صرف 14 تھے، 14 حضرات تھے صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے قبول فرمایا، جس میں سے 6 مہاجرین میں سے تھے، اور 6 خزرج میں تھے، اور 2 بنی اوس سے تھے۔ اس طرح ان کو بھی یہ شہادت نصیب ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غزوہ بدر سے اور قیدیوں کے معاملے سے بھی فارغ ہوئے، تو شوال شروع ہو چکا تھا، شوال کے مہینے میں آپ پوری طرح اس میں فارغ ہو گئے۔ تو یہ اس طرح یہ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا، اور یہ بھی کہ رمضان کے اس مہینے میں، اس میں جو لوگ کہیں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں وہاں مسلمان جہاد کرتے ہیں، مجاہدین بنتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو ختم کرتے ہیں، ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔